بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن ہمارا عقیدہ ہے۔ اس قرآن کریم کے بارے میں ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی 4 خیانتیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی ایک کتاب مقامات کی بابت چند گزارشات پیش کریں گے۔ مقامات کا 5واں ایڈیشن مطبوعہ 2019 میرے سامنے ہے۔ اس میں 3.5 صفحے پر مشتمل ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے ہماری دعوت۔ 3.5 صفحات پر مشتمل اس مضمون میں BA پاس میڈیا اسکالر نے قرآنی حوالہ جات کے اعتبار سے 4 خیانتیں کی ہیں۔ خیانت نمبر 1، مقامات کے صفحہ 179 پر 9 سطر کا ایک پیراگراف ہے جس کے آخر میں سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 تا 17 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان 4 آیات کا ترجمہ سنیں اور پھر 9 سطری پیراگراف کو پڑھیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ کہاں ان 4 مبارک آیات کا مضمون اور کہاں میڈیا اسکالر کے اس صحافیانہ پیراگراف کا مضمون۔ قد افلح من تزکا، بے شک بھلا ہو اس کا جو سنورا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور لیا اس نے نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کوئی نہیں تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اب آپ ملاحظہ فرمائیں مقامات کے صفحہ 179 کے اس 9 سطری پیراگراف کو۔ دنیا کے تمام انسانوں کو ہم اس دین پر ایمان اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تزکیے کی دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کا صلہ خدا کی جنت ہے جس کی وسعت پوری کائنات کی وسعت ہے، جس میں زندگی کے ساتھ موت، لذت کے ساتھ الم، خوشی کے ساتھ غم، اطمینان کے ساتھ اضطراب، راحت کے ساتھ تکلیف اور نعمت کے ساتھ نقمت کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کا آرام دائمی ہے، جس کی لذت بے انتہا ہے، جس کے شب و روز جاوداں ہیں، جس کی سلامتی ابدی ہے، جس کی مسرت غیر فانی ہے، جس کا جمال لازوال ہے اور کمال بے نہایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس میں وہ کچھ مہیا کیا ہے جسے نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال کبھی گزرا ہے۔ اس پیراگراف کا حوالہ انہوں نے دیا ہے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 تا 17۔ اب آپ ایک طرف ان 4 آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور دوسری طرف اس 9 سطری پیراگراف کو پڑھیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خیانت نمبر 2، اسی کتاب مقامات کے صفحہ 179-80 پر 4 سطر کا ایک پیراگراف ہے جس کے آخر میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں اور پھر اس پیراگراف کو دیکھیں، کہاں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور کہاں اس پیراگراف کا مضمون۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت والوں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور نامعقول کام سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اب آپ صفحہ 179 صفحہ 180 پر اس 4 سطری پیراگراف کو سنیں اور ملاحظہ فرمائیں اس آیت کا ترجمہ کیا کہتا ہے اور 4 سطری پیراگراف کیا ہے۔ اس وقت جو لوگ اس دین کے ماننے والے ہیں انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ خدا کی اس جنت کو پانے کے لیے اپنے عمل کو بھی وہ اپنے ایمان کے مطابق کر لیں، خدا اور اس کے بندوں کے حقوق پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ ادا کریں اور کسی کے جان و مال اور آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کریں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 اور اس 4 سطری پیراگراف میں زمین و آسمان کا فرق ہے اپنے مفہوم و مضمون کے اعتبار سے۔ خیانت نمبر 3، اسی کتاب مقامات کے صفحہ 180 کو دیکھیں جس کے آخر میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں اور پھر اس پیراگراف کو ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کے نام پر یہ میڈیا اسکالر کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سکھاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بری بات سے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز۔ ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور حکم
پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اب آپ مقامات کے صفحہ 180 پر اس 9 سطری پیراگراف کو دیکھیں جس کے آخر میں یہ حوالہ دیا گیا تھا۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنے ماحول اور اپنے دائرۂ عمل میں وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی نصیحت کریں اور برائی سے روکیں، یہ ان کا فرض ہے جو ان کے پروردگار نے ان پر عائد کیا ہے۔ یہ فرض باپ کو بیٹے کے لیے اور بیٹے کو باپ کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے، بھائی کو بہن کے لیے اور بہن کو بھائی کے لیے، دوست کو دوست کے لیے اور پڑوسی کو پڑوسی کے لیے، غرض یہ کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ متعلق ہر شخص کے لیے ادا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ جہاں یہ دیکھیں کہ ان کے متعلقین میں سے کسی نے کوئی خلاف حق طریقہ اختیار کیا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے علم اور اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق اسے راستی کی روش اپنانے کی نصیحت کریں۔ کہاں سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ اور کہاں اس 9 سطری پیراگراف کا مضمون؟ یہ ہے قرآن کے ساتھ میڈیا اسکالر کی تیسری خیانت۔ خیانت نمبر 4 اسی کتاب مقامات کے صفحہ 181 پر 7 سطروں کا ایک پیراگراف ہے جو فکر فراہی کی دعوت پیش کرتا ہے، اور اس کے آخر میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا حوالہ دے کر سادہ لوح عوام کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ اب آپ اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور تو کہہ دے اگر تمہارے باپ اور بیٹے، و اخوانکم و ازواجکم، اور بھائی اور عورتیں، و عشیرتکم، اور برادری، و اموال اقترفتموہا، اور مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور لڑنے سے اس کی راہ میں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ اب آپ مقامات صفحہ 181 کا 7 سطری پیراگراف سنیں اور مقارنہ کریں، موازنہ کریں کہ اس آیت کا مضمون کیا کہہ رہا ہے اور فکر فراہی کے نام پر بی اے پاس میڈیا اسکالر کا یہ صحافیانہ پیراگراف کیا کہہ رہا ہے۔ مدرسہ فراہی کے اکابر اہل علم نے خدا کی توفیق سے دین حق کو دور حاضر میں فقہ و کلام اور فلسفہ و تصوف کی ہر آمیزش سے الگ کر کے بے کم و کاست اور خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کر دیا ہے۔ اس دین کی نشر و اشاعت، اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت، اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید ایک جہاد کبیر ہے۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنی تائید، اپنے وقت اور اپنے وسائل سے وہ اس جہاد میں ہماری مدد کریں۔ یہ خدا کے سچے دین کی نصرت ہے جس سے زیادہ کوئی چیز بھی بندہ مومن کو عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس پیراگراف کا حوالہ انہوں نے دیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ اس آیت کے ترجمے اور اس پیراگراف کا موازنہ کریں، کہاں آیت کا مضمون اور کہاں اس پیراگراف کا مضمون۔ یہاں چند گزارشات بڑے ادب کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، 3.5 صفحات میں قرآن کریم کے 4 حوالہ جات کو پیش کرنے میں تلبیس سے کام لیا گیا ہے۔ تحقیق و ریسرچ کے نام پر علمی امانت و دیانت کا خون کیا گیا ہے۔ گزارش نمبر 2، اگر 3.5 صفحات میں تلبیس و خیانت کا یہ تناسب ہے تو ساری کتاب میں اس کا تناسب مزید کیا ہوگا۔ نمبر 3، بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اس مضمون کا عنوان رکھا ہے ہماری دعوت، تو کیا بی اے پاس میڈیا اسکالر کی دعوت فکر فراہی کی بنیاد یہ ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے؟ گزارش نمبر 4، جو بی اے پاس میڈیا اسکالر حوالہ پیش کرتے وقت قرآن کریم کے ساتھ بھی کھلواڑ کر جاتا ہے، کیا وہ احادیث شریفہ اور اکابرین امت کے حوالہ جات میں علمی خیانت نہیں کرے گا؟ نمبر 5، ان خیانتوں کی نشاندہی ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں۔ آپ صفحہ 179، صفحہ 180 اور صفحہ 181 کی فوٹو اسٹیٹ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کے پروفیسر یا کسی بھی مکتب فکر کے کسی بھی عالم و مفتی کو چیک کرا لیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا قرآن کے یہ 4 حوالہ جات اپنے پیراگراف کے اعتبار سے درست ہیں؟ کیا قرآن کی ان آیات اور ان پیراگرافز کا یہ حوالہ تحقیق و ریسرچ کے بنیادی اصولوں پر پورا اترتا ہے؟ گزارش نمبر 6، قرآن کریم کے یہ 4 حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں، 4 پیراگراف آپ کے سامنے ہیں۔ تحقیق کا میدان کھلا ہے۔ بی اے پاس میڈیا اسکالر کسی بھی فورم پر آئیں اور اپنے ان 4 حوالہ جات کو درست ثابت کریں، ورنہ ان کے سامعین و قارئین اور ان کے فالوورز یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ تحقیق و ریسرچ کے نام پر وہ انہیں کس قدر مس گائیڈ کرتے
کرتے ہیں، لہذا ایسے میڈیا اسکالر پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ گزارش نمبر 7، کسی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حوالہ دیا جاتا ہے، جب حوالہ جات ہی درست نہیں تو اس کی وہ بات کیوں کر درست تسلیم کی جائے گی۔ مضمون کا عنوان ہے ہماری دعوت۔ جب بی اے پاس میڈیا اسکالر کی دعوت فراہی کے قرآنی حوالہ جات ہی تلبیس و خیانت پر مبنی ہیں تو کیا ان کی دعوت فراہی تلبیس و خیانت پر مبنی نہیں ہوگی؟ گزارش نمبر 8، تحقیق اور ریسرچ میں جس بی اے پاس میڈیا اسکالر کا علمی معیار اس قدر سچی ہو، اس قدر کمزور اور خیانت و تلبیس پر مبنی ہو، کیا اس شخص کی بقیہ تحقیق اور ریسرچ، اس کی کتب، اس کے لیکچرز، اس کے ٹاک شوز اور اس کے ریفرنسز و حوالہ جات پر کسی درجے میں بھی آپ اعتماد کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ قرآن کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون